پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ایک اور میرے انتہائی معزز مہمان شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ. السلام علیکم شیر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ میم. بہت شکریہ شیر صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے تحریک انصاف سر اپنی لڑائی لڑتے لڑتے خود آپسی لڑائی کا شکار ہو گئی ہے. اب واضح طور پر ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں وکلا اور سیاسی رہنماؤں کے دو الگ الگ گروپس بن چکے ہیں جو آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں. ایسا کیوں ہے؟ شاید میں آپ کی اس رائے سے اختلاف رکھتا ہوں. ابھی تک تو کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے جو وکلا کی جانب سے ہو سیاسی قیادت کے خلاف یا سیاسی قیادت نے وکلا کے خلاف دیا ہو. ویسے ہی گمان کیا جا رہا ہے کہ کوئی رساکشی ہے لیکن اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ پنجاب کے ایم پی ایز آپ کے ایم پی ایز ٹوٹنے کی ایک وجہ پنجاب میں تنظیمی بحران ہے اور آپ نے پنجاب میں فارورڈ بلاک کی بات بھی کی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کیا خان صاحب کی عدم موجودگی میں تحریک انصاف اکٹھی چل نہیں پا رہی ہے؟ افضل صاحب. میرا خیال نہیں ہے. پنجاب کے جو عمومی حالات ہیں بالخصوص جن حالات سے ہو کہ ہم گزرے الیکشن سے قبل کے حالات اور پھر الیکشن ہوا اس کے بعد مینڈیٹ جس انداز میں چوری ہوا اور جو زبردستی کی حکومت بنائی گئی اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ان سے فلور کراسنگ کرائی گئی اور پی ایم ایل این میں شامل کروائے گئے. اس کے بعد جب اسپیکر کے الیکشن ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمارے ایم پی ایس کو کی ہمدردیاں یا سمپتیز خریدنے کے لیے ان سے رجوع کیا. اس پہ ہمارے اپوزیشن لیڈر پنجاب کی ان کا بیان آیا کہ 20 سے زیادہ ایم پی ایس جو ہیں وہ شاید توڑے جا چکے ہیں. ان حالات میں عماد اظہر صاحب کا استعفیٰ آ گیا. اب پریکٹیکلی یہ مغالطہ نہیں ہوگا یا غلط بات نہیں ہوگی کہ پریکٹیکلی پنجاب میں تنظیم جو ہیں وہ اوور ہالنگ درکار ہیں. پنجاب میں پریکٹیکلی تنظیم جو ہیں وہ کہیں کہیں پہ نظر آ رہی ہے. 9 مئی کے بعد اس انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو کاٹنے کی کوشش کی گئی. زبردستی ہمارے آفس بیئرر عہدیداران کو پارٹی کے عہدوں سے مستعفی کروایا گیا. لوگوں پہ پرچے داغے گئے تاکہ وہ پارٹی چھوڑ دیں. بہت سارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی. یہ تمام عمل ہونے کے بعد ابھی تک متبادل قیادت جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں. پنجاب کی حد تک ضلعوں کے صدور ہیں یا پھر ریجنز ہیں. ریجن میں تو پھر بھی آفس بیئرر موجود ہے لیکن اضلاع کی سطح تک جو ہے اور پھر ہماری جو ریگولر پروونشل پریزیڈنٹ ہیں یاسمین راشد صاحبہ وہ پابند سلاسل ہے. تو یہ ان تمام امور کے ہوتے ہوئے تنظیم جو ہیں وہ اس طرح فعال نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا افضل صاحب، کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد صاحب اندر ملک احمد ان کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ 2 نشستیں لے لیں سینٹ کی اور باقی جو آپ کے امیدوار ہیں ان کو بٹھا لیں. آپ کی طرف سے یہ اس پر موقف آیا کہ یہ آفر اتنی بری بھی نہیں ہے. تو یہ صرف آپ کی ذاتی رائے ہے یا خان صاحب بھی متفق ہیں اس سے؟ نہیں، یہ تو ٹی وی شو میں مجھ سے سوال کیا گیا. دیکھیں، ایک سینیٹر منتخب کرانے کے لیے 45 ووٹ درکار ہے. ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہمیں ملے ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ 102 تھے. تو یوں کسی بھی حالت میں ہم 2 سینیٹر سے زیادہ منتخب نہیں کروا سکتے ہیں. اوپر سے جب اپوزیشن لیڈر کا یہ بیان آیا کہ 20 سے زیادہ ایم پی ایس توڑے جا چکے ہیں تو میں نے پھر اپنے تئیں، یہ میری ذاتی رائے تھی، میں نے کہا کہ اگر چونکہ ہم ابھی تک ہمارے دو ہی امیدوار پرنسپل کینڈیڈیٹس تھے، زلفی بخاری صاحب اور حامد خان صاحب، اور زلفی بخاری صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں تو متبادل امیدوار جو ہیں وہ پارٹی کل تک انشاءاللہ اناؤنس کر دے گی. تو ان حالات میں کوئی ایسی اس میں مذائقہ نہیں تھا. یہ میری ذاتی رائے تھی کہ اگر خوش اسلوبی سے ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایم پی ایس جو ہیں وہ فلور کراسنگ کر لیں اور اپنے سینیٹر کے لیے ووٹ نہ دیں
ان حالات میں کبھی امکان ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہاں پہ طاقت کی سیاست ہوتی ہے، ٹھیک، اور صحیح. ماضی میں اچھا ہمیں یہ مجھے تجربہ رہا بتائیے. ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں وفاداریاں، تو آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ آپ کے لوگ بھی سینٹ کے فلور الیکشن کراسنگ میں کر سکتے ہیں، وفاداریاں خریدی بھی، اور آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی وفاداریاں خرید لی نہ جائیں؟ پاکستان میں تو ہر الیکشن میں ڈر ہونا چاہیے. نہیں، ہماری تو نہیں، کسی بھی پارٹی کی ہمیشہ ماضی میں ہماری ماضی اس سے لبریز ہے. ہر اسمبلی کی، ابھی کشمیر کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تھا، اور جو ہی پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو پھر اقتدار بھی کی، ابھی شاید پیپل پارٹی پر تول رہی ہے. گلگت بلتستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ماضی میں کے پی میں اور پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشن ہوئے، اور ابھی آپ دیکھیں کچھ افراد جو ہیں وہ آزاد کھڑے ہیں، پیسے والے لوگ بھی جو ہیں کے پی میں کھڑے ہیں، اور پنجاب میں بھی ہیں، اور سندھ میں بھی ہیں، اور بلوچستان میں بالخصوص ان لوگوں نے بھی اپنے پیسے کے بلبوتے پر سینٹ تک پہنچنا ہے. تو ان تمام صحیح. حالات اچھا کی ہوتی ہوئی ہے، اور پھر ایسے عہدیدار جیسے ٹھیک، امیدوار آپ کا جیسے موقف آ محسن گیا اس نقوی بات پر. ہیں، یا مجھے یہ بتائیے فیصل افضل واوڈا صاحب، ہیں، اس یا وقت کاکڑ صاحب ہیں. جی سر، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اصل ترجمان کون ہے؟ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب کی، اس کے بعد جب وہ آ گئے ملاقات کر کے تو پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ فیصلہ ہوا ہے اب کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی قیادت کرے گی. یہ بات درست ہے؟ نہیں تو سیاسی قیادت ہی ہے نا، ہم کوئی اسٹوڈنٹ قیادت رکھتے ہیں، ہم بھی تو سیاسی قیادت کا حصہ ہیں. بیرسٹر گور صاحب اس پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ تو سیاسی قیادت کے ہمارے علمبردار ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ہمارے وکیل صاحب ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، تو وہ خان نہیں کے پرنسپل تو پھر لائر ہیں کیسز میں، یہ بات کیوں اور پاکستان تحریک سینٹ میں انصاف کی طرف سے آئی پارلیمانی سامنے؟ لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. نہیں شیر صاحب، پھر یہ بات کیوں سامنے آئی تحریک انصاف کے میرا حلقوں خیال سے نہیں ہے کہ کہ ایسی کوئی بات وکلا آئی ہے، نہیں کوئی بلکہ تفریق سیاسی کی گئی ہو جو کہ قیادت ہے وہ فیصلے کرے گی؟ کیا آپ کو پارٹی کے اندر سے کسی گروپ بندی کا سامنا ہے کیا؟ دیکھیے نہیں، کوئی گروپ بندی تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، نہ میں کبھی گروپ کی سیاست میں نے کی ہے، نہ یہ سازشوں کی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں. وکلاء جب سامنے آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرنے کے لیے تو اس وقت کوئی تائی نہیں، نہ ترجمانی کے لیے تھا نہ قیادت کے لیے تھا، اور یہ حقیقت ہے. آپ ذرا ایک سال پیچھے چلی جائیں، 9 مئی کے بعد آپ کو کہیں پہ کوئی سیاستدان نظر نہیں آئے گا. صرف وکلاء ہی تھے جو خان صاحب کا پیغام سناتے تھے، وکلاء ہی تھے جنہوں نے پارٹی کی قیادت کی، پارٹی کو برے وقتوں میں سپورٹ کیا. لہٰذا اب اگر ہماری قیادت آنا چاہتی ہے بس سر و چشم اور آئی ہوئی ہیں، بلکہ ہم اب آپ نے دیکھا عمر ایوب خان صاحب اپوزیشن لیڈر بنا دیے گئے ہیں. مزید اگر ہمارے علی محمد خان صاحب ترجمان بنا دیے گئے ہیں خان صاحب کے، اور جو حضرات ہیں ان کو ان کی اہلیت کے مطابق ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہے. صحیح. اچھا سر، اسلام آباد انتظامیہ نے 30 مارچ کو آپ لوگوں کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور خبر یہ ہے کہ اجتماعات کو سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. کیا کرے گی اب تحریک انصاف؟ اقبال جی، ہمارے معاملے میں ہمیشہ سیکیورٹی تھریٹ کا ہی شوشہ چھوڑا جاتا ہے. خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو پنجاب کی ہوم ڈپارٹمنٹ یہ خط نکال دیتی ہیں کہ 2 ہفتوں کے لیے جو ہیں خان صاحب سے ملاقات نہ کی جائے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. ابھی 23 مارچ کو اتنا بڑا ایونٹ ہوا اسلام آباد میں، پاکستان کی تمام سرکاری مشینری اس میں موجود تھی، اس وقت تو سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا. اور 23 مارچ کو اسی دن رات کو 10 بجے ہم نے اجازت مانگی تو سیکیورٹی تھریٹ پیدا ہو گیا. پی ٹی آئی کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں، جہاں شہباز شریف بیٹھتا ہے وہاں سیکیورٹی تھریٹ تو حکومتی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بہانہ ہے، اور چلیں اب تو اسی سے سیکیورٹی آپ تھریٹ آ گیا نا، اب پاکستانیوں آپ کو اسے کچھ اندازہ بھی ہونا سمجھے لیکن چاہیے آ کہ گیا، یہ جو اجازت نہیں مل جمہوریت رہی. کے بڑے پھر آپ لوگ کیا علمبردار، کریں گے؟ جلسہ کریں گے نہیں کریں گے، یا کوئی اور حکمت عملی ہے؟ میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی ان کا یہ بیروپ بھی دیکھے نا کہ یہ ایک جمہوری عمل کو ہونے سے روک رہے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور جب ہم کریں گے تو پھر کہیں گے 144 ہم نے لگا دیا، پھر لاٹھی چارج کریں گے، پھر شیل کریں گے، پھر کہیں گے قانون کے مطابق کیا.
یہ ہمارا بنیادی حق ہے. یہ سیکیورٹی تھریٹ خود پیدا کرتے ہیں یا سیکیورٹی تھریٹ بنواتے ہیں؟ ہم ہر حالت میں 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے. صحیح، آپ کہہ رہے ہیں ہر حال میں آپ جلسہ کریں گے، پھر پکڑ دکڑ اور پھر ساری چیزیں ہوں گی. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مسلم لیگ نون نے جیل انتظامیہ سے عمران خان صاحب کے کھانے پینے کی ڈیٹیلز مانگی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں کوئی تقریباً 30 لاکھ روپے کے قریب جو ہیں وہ خان صاحب کے کھانے پہ خرچ ہوا ہے. تو کیا کھاتے ہیں سر خان صاحب؟ خان صاحب تو انسانوں والی غذا کھاتے ہیں. یہ پبلش ہونا چاہیے. 30 لاکھ کوئی سری پائے کا شوقین، یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 30 لاکھ بل اس کا آتا ہوگا جو کبوتروں کا گوشت کھاتا ہو، یا سری پائے کا شوقین ہو، یا جو 46 لاکھ کی لسی پیتا ہو. ہمارے خان صاحب تو سپورٹس مین رہے ہیں، اپنی صحت کے حوالے سے بڑے اسپیسیفک رہتے ہیں. یہ شوشہ جس نے بھی چھوڑا ہے یہ غلط بیانی ہے، جھوٹ بولا ہے. 80,000 روپے سے زیادہ پیسے سرکاری فنڈ میں جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں جو جیل کا فنڈ ہے ذاتی غذا کے لیے. اور یہ کوئی حکومت کے پیسے سے تو خان نہیں کھا رہا ہے، اپنے پیسے ادا کر رہا ہے جو وہ جیل میں کھانا کھا رہا ہے. ٹھیک، تو یہ پبلش ہونے چاہیے. اور 80,000 روپے آپ لوگ جمع کروا رہے ہیں. جی ہاں، پبلش ہونی چاہیے. ساتھ میں ذرا میاں نواز شریف جو کبوتروں کی یخنی پیتا ہے وہ بھی ذرا پبلش کروا دیں آپ. ٹھیک. اچھا، یہ جو 80,000 روپیز آپ بتا رہے ہیں یہ پر منتھ کے حساب سے جمع ہوتے ہیں؟ نہیں، جب یہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں ہمیں بتا دیتے ہیں تو ہم ایڈوانس میں جمع کر دیتے ہیں. شیر افضل صاحب یہ فرمائیے گا سر، پرویز الہی صاحب کی طبیعت کے حوالے سے، کیونکہ کچھ اطلاعات آئیں کہ وہ غالباً گر گئے ہیں جیل میں جس کی وجہ سے وہ زخمی ہیں. بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. سر ہوا کیا ہے؟ میرا خیال ہے ابتدائی اطلاعات تو یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ باتھ روم میں گرے ہیں. مونس الہی صاحب جو ہیں اس کی تصدیق کر سکیں گے. مجھے اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے جو بات کی ہیں ان کی شاید کسی سے بات ہوئی ہوگی تبھی انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے، لیکن میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں جب تک پرویز الہی صاحب کے فیملی کے ممبر سے میری بات نہ ہو جائے. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے اور پرویز الہی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو وہ باتھ روم میں گرے تھے جس کی وجہ سے زخمی ہیں.